السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری چل رہی ہیں حقوق و فرائض کی سیریز، اور ہم پچھلے 4 دن سے والدین کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا پارٹ 4 ہے۔ آج ہم دیکھیں گے والدین کی اطاعت کرنا۔ والدین کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر مستقل طور پر واجب ہے، اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، کیٹیگرائز کریں حلال اور حرام، اگر ہمارے کھانے میں بہت سی چیزیں حلال و حرام ہیں نا، اسی طرح ہمارے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے اسپیشل حرام اور حلال اعمال بھی رکھ دیے، جس میں سے ایک عمل ہمیں بتا دیا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے ورڈ یوز کیا، مستقل طور پر ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی بات پر، کسی بھی عمل پر ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے پارٹ 3 میں یہی پڑھا تھا کہ ماں باپ کے رائے کے آگے ہم اپنی رائے نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ رائے دے رہے ہیں اور اگر آپ کو ناپسندیدہ رائے ہے تو وہاں پہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اپنی خاموشی کہاں سے اختیار ہوگی؟ یعنی کہ ہم زبان سے تو خاموشی اختیار کریں، لیکن اپنے عمل سے ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اپنے فیس ایکسپریشنز، اپنے باڈی ایکسپریشن، یہ میں اب 4 لیکچرز میں سب سے زیادہ میں نے یہ بات کی، باڈی ایکسپریشن، فیس ایکسپریشن، وہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی آپ کے والدین کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، وہ منہ سے تو بے شک نہیں کریں گے، لیکن جو دل کے اندر ایک گمان آیا نا، اللہ تعالیٰ نے نا اولاد کا نا وہ گمان بھی پکڑ لیا کہ تم نے اس گمان، وہ جو تمہارے اندر بدگمانی آئی ہے نا، جو تمہارے دل میں آئی، پھر وہ دماغ میں آئی، پھر وہ اس کا پھر کہیں جا کے وہ الفاظ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اخلاق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا، ہم اخلاق میں یہی پڑھیں گے، آنے والا ایک گمان، اگر اس ایک گمان کو ہم اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں نا، تو وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ میں شیطان آپ کے دماغ میں ایک گمان ڈالتا ہے نا، بدگمانی کا، ایک کچھ بھی ڈال رہا ہے، آپ نے اس کو روک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ جب ہم اس کو رکھتے رہتے ہیں، اچھا میرے پیرنٹس نے یہ کیا، یا کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی ہے، اس کو آپ کوشش کریں، آپ نکالتے رہیں۔ اگر ہم اس کو دماغ میں بٹھا لیں گے، پھر وہ ہمارے دل میں جگہ بنا لے گی، اور ایک وقت آئے گا وہ آپ کے الفاظ بن جائے گی۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ بے دھڑک، اور بالکل آپ کے بھی پیرنٹس نے کچھ کہا اور آپ نے بے دھڑک بول دیا۔ یہاں پہ جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا نا، وہ اس کی اپنے نفس کے ساتھ نا ایک جنگ ہوتی ہے۔ تو ہم نے ایز اے اولاد ہم نے اس جنگ میں اپنا ہی ساتھ دینا ہے، ہم نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6238 سے ہے، ان کی نافرمانی کسی حالت میں بھی جائز نہیں، سوائے اس کے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا یا اس کی نافرمانی کا حکم دے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے، والدین کی اطاعت میں اللہ کی جو ہے نا ناراضگی نہیں ہم کر سکتے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہم کہ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں اور اسی ایک عمل سے نا کچھ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے اللہ جی ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم وہ عمل نہیں کریں گے۔ تو والدین کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے؟ ہم 4 دن سے والدین کی اطاعت کے بارے میں پڑھیں۔ ہم نے شروع والے پہلے پارٹ میں بھی یہی پڑھا تھا، والدین کی اطاعت کی ہمیں اگر ہم اطاعت کرتے ہیں نا، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جنت کا دروازہ کہہ دیا، ماں کے پاؤں تلے بھی جنت ہے۔ مینس کہ جنت تم سارے زندگی میں اعمال کر لو، لیکن جنت کا تب تک دروازہ نہیں کھلے گا جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے رب نے حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اپنے جس آیت میں ذکر ہوا نا، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا امپورٹنٹ کر دیا کہ اپنے نام کے بعد زمین پر پہلے اپنے والدین کی اطاعت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذریعہ بھی اس کو بنا دیا، اور گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ اگر آپ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں اور آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ نا آپ کی اطاعت بن جائے گی، آپ جنت جانے کا آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں والدین کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے حدیث کی روشنی میں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6510 ہے، والدین کی فرما برداری جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ والدین کی فرما برداری محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہ پھر دیکھیں اللہ کو والدین کتنے محبوب ہیں۔
جس نے یہ کہہ دیا مجھ سے ہم کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، اسی طرح جنت کا دروازہ والد کو راضی کر کے ہی کھلے گا۔ والدین کی فرما برداری مصائب کو دور کرتی ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی مشکلات ہوتے ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی سے والدین کا جو دل دکھتا ہے نا، وہ سبب ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم نے پہلے جو لیکچر میں دعا پڑھی، آئی تھنک دوسرے لیکچر میں پڑھی تھی، ربی ارحمہ کما ربیانی ذخیرہ، اس دعا کو نیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد، اگر آپ بھول جاتے ہیں ہر نماز کے بعد اپنے والدین، جب بھی آپ کے والدین، آپ کے دل میں اپنے والدین کی محبت کی اتنی معرفت ہو، ان کے احسانات کی اتنی شکر گزاری ہو کہ جب جب آپ کے دل میں ان کا خیال آئے تو ان کے لیے ربی ارحمہ کما ربیانی، اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ میں، اپنی ہی لینگویج میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور یہ آپ کے والدین کا حق ہے۔ اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام بائے اور خرید کر آزاد کر لے۔ اب دیکھیں گے والدین کی نافرمانی کا انجام بھی ہم دیکھتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے، بچے سب میڈیا پہ لگ گئے، فونز پہ لگ گئے، ٹی وی پر لگ گئے، نیٹ فلکس پہ لگ گئے، اس نے جو ہے نا والدین اور اولاد کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ رکھ دیا۔ والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے موبائل پہ لگے ہیں، والد بات کر رہے ہیں، جواب آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے یہی پڑھا کہ والدین کو ان کی پوری توجہ سے جواب دیا جائے، سر جھکا کے جواب دیا جائے، ان کی نظریں ملا کے، ان کی طرف چہرے کا رخ کر کے، اپنی باڈی کا رخ ان کی طرف کر کے ان کو پورے توجہ کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، جیسے ہمارے لیے سور حرام ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ جس طرح ہمارے لیے غیبت حرام ہے، اس طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے۔ اس میں سب سے میرے خیال سے امپورٹنٹ ہم والدین کی نافرمانی ہی آئے گا۔ جب والدین کی ہم اپنے گھر میں بعد کے اعمال تو بعد میں آتے ہیں نا، جب آپ صبح اٹھ کے اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو پھر آپ سے گناہ ہی ہوتے جائیں گے، آپ کی زندگی مشکل ترین ہوتی جائے گی۔ ایسے گھروں کی ایگزامپلز ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار تھے، وہ پیرنٹس اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی رونقیں ہیں، انہیں کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیونکہ جو زندگی میں ان کے والدین نے، اولاد نے ان کی خدمت کی، والدین نے جو دل سے نکلی ہوئی دعائیں دے دی نا اپنی اولاد کو، وہ اولاد کے لیے نا زندگی بھر کا نا ایک تحفہ ہوتی ہیں، جو ان کی زندگیاں سنوار دیتی ہیں، ان کی نسلوں کی زندگیاں سنوار دیتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ صحیح نسائی کی حدیث نمبر 2562 ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے، جہاں والدین کی اطاعت آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہیں آپ کے والدین کی جو نافرمانی ہے نا کبیرہ گناہ بن جاتی ہے۔ اب آپ کمپیریزن کر لیں، ایک چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا، جنت میں داخلہ بھی ہوگا، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں نا، فرما برداری اور نافرمانی دونوں بالکل اپوزٹ، زمین آسمان میں اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے لیے جبرائیل امین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشترکہ بد دعا ہے، یعنی کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل کر بد دعا دی۔ مینس جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کو بد دعا مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اس پورشن میں ہیں کہ آپ پہلے بہت کچھ اپنے والدین کے ساتھ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوش قسمت بنایا کہ آپ ابھی میرا لیکچر سن رہے ہیں، آپ کسی کا بھی سن رہے ہیں، آپ نے کہیں سے اپنے والدین کے لیے کوئی حدیث سن رہی ہے، آپ کے دل میں ایک آئیے کہ مجھے اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا تھا کہ سب سے بڑا جو ہے نا ہرڈل یہ ہوتا ہے کہ ترغیب کی حدیث نمبر 2513 ہے، والدین کے نافرمان کی فرض عبادت قبول نہیں ہوتی اور نہ نفل۔ مینس ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے پورے دن کے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے۔
اگر دیکھا جائے نا، فرض نماز ایک انسان بہت نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ والدین کا نافرمان ہے. اس نے بے شک اپنی فیملی کے پیچھے لگ کے، اپنی اولاد کے پیچھے لگ کے، یا لوگوں کے پیچھے لگ کے، یا اس کی کسی بدگمانی نے اس کو والدین سے دور کر دیا. ابھی میں بات کر رہی تھی، ہمارے دل میں ایک بات آ گئی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور ہم اپنے ماں باپ تک جا کے پہنچ نہیں سکتے. تو اپنا دل کھولیں، اپنے ماں باپ سے ابھی معافی مانگ لیں، ابھی بھی وقت ہے. ہم اپنے والدین کو ابھی بھی خوش کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم اتنی ماں باپ سے نافرمانی کر جاتے ہیں کہ ان کا دل بھی نہیں چاہتا کہ معاف کر دیں، لیکن ان کو منانا، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، یہ پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے. اب دیکھیں کہ والدین کا نافرمان ذلیل ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6510 ہے. جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، اس کی دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں ہوگی، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہوگا. تو دیکھیں، اتنی ہم والدین کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں. ہم اسکول سے آئے ہیں، ہم کالج سے آئے ہیں، یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، ہم جاب سے آ رہے ہیں، ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم ماں باپ کی کسی بھی بات کو معنی نہیں رکھتے. آپ کو بری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، آپ ان کی اطاعت کریں اور اپنی زندگی سنوار لیں، بجائے کہ آپ اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی عبادات بھی قبول نہیں، آپ کے لیے جو ہے نا حرام ایک چیز کر دی، آپ اللہ کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہیں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، آگے بھی ذلیل و خوار ہیں، آپ کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، آپ حرام کام بھی کر رہے ہیں. مینس کہ اتنا کچھ، مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو نا ایک ہی چیز میں سمو دیا، والدین کی نافرمانی. جو بوڑھے والدین پائے، پھر یعنی کہ جو بھی شخص بوڑھے والدین اس کی زندگی میں ہوں، پھر جنت حاصل کرنے میں وہ کوتاہی کرے تو اس پر لعنت ہے. مسند احمد کی حدیث نمبر 8538. اب اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، اور حدیث میں یہی آ رہا ہے کہ اس پر لعنت ہے، پھر اس کو بددعا بھی ہے، وہ لعنتی بھی بن گیا، اس کو بددعا بھی مل گئی. جو والدین کا نافرمان ہے، وہ بوڑھے باپ آپ اس کو دیکھیں. اب اولڈ ایج ہوم اتنے بڑھ گئے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، اگر آپ بڑے بڑے سٹیز میں دیکھیں، اگر ہم فارن کنٹریز میں بھی دیکھیں تو اولڈ ایج ہومز ہیں، وہ کس لیے بنے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کو برداشت نہیں کر پا رہے، وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے یہی پڑھا نا، اپنے والدین کو وقت دینا. اگر آپ نہیں دے پا رہے، آپ پورا دن بیزی ہیں، تو صبح جانے سے پہلے یا واپسی پر آپ اپنے والدین کو وقت دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو شاید یہ اولڈ ایج ہوم مت بنے. کبیرہ گناہ، اب ہم دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5973 پر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے. اگر ہم دیکھا جائے تو آپ سر نے ایک اور جگہ پہ بھی یہی فرمایا کہ تم کسی کو گالی مت دو کہ وہ تمہیں ان ریٹرن میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے. اگر آج تم کسی کو گالی دیتے ہو نا، کل وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. اور میں کہتی ہوں یہ انسان کی جو ہے نا بد تہذیبی ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کو گالی دے، مینس کہ آپ اس چیز کو پڑھتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے بھی ایک تعجب سا ہوگا کہ یار یہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو اوبویسلی وہ لعنتی شخص ہے، اس کو بددعا ہے کیونکہ وہ نافرمان ہے، پھر ہی تو وہ گالی دے رہا ہے نا. ہم نے پیچھے پڑھا، وہ نافرمان ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ حرام ہو گیا، اس کی عبادت نہیں قبول ہو رہی، اس کے فرض قبول نہیں ہو رہے، اس کے نفل قبول نہیں ہو رہے، وہ پوری دنیا میں نا ذلیل و خوار ہو گیا، تو پھر آج وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جو 500 سال کی مسافت سے پہنچتی ہے. جنت میں داخلہ بھی نہیں. جنت کی داخلہ، اگر ہم کچن میں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی خوشبو دوسرے تیسرے گھروں میں جا رہی ہوتی ہے، اگر وہ بے شک ہمارے گھر میں پریزنٹ نہیں ہے. اسی طرح والدین کا نافرمانا جنت میں تو نہیں جائے گا، لیکن جنت کی خوشبو جو دور دور تک جائے گی نا، تو وہ اسی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا. والدین کے نافرمان پر جنت حرام ہے. یہ ہے حدیث مسند احمد کی 6892. اگر دیکھا جائے نا، تو آج کا جو لیکچر تھا نا، والدین کی نافرمانی پر تھا، اور یعنی کہ اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، تو میرا دل میں نا ایک تکلیف سی ہوتی ہے نا کہ یار اس بندے کا انجام کیا ہوگا.
کہ اس کے لیے میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، جو اس وقت غلط کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں، اپنے والدین کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں وہ والدین کا نافرمان ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، کیونکہ برائی انسان برا نہیں ہوتا، لیکن جو برائی ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے، لیکن ہم اس کو نکال بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی والدین یا اولاد اگر آپ کی ارد گرد میں ایسے ہیں جو یعنی کہ ان کے اندر بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، آپ اس کو نکال سکتے ہیں، والدین کو بچوں سے ملا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میرے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے، انشاءاللہ